إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ الرعد آیت نمبر 32 سے ہم پڑھیں گے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ تحقیق استہزیہ مذاق اڑایا گیا، برسول من قبل کئی رسولوں کا آپ سے پہلے، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ پھر ہم نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو، پھر کیسے تھا ہمارا عذاب، پھر ہماری سزا کیسے تھی۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، ابھی ان کو ہم نے مہلت دی، ہم نے ان کو بھی مہلت دی تھی جو پہلے مذاق اڑانے والے تھے، پھر جب ہم نے پکڑا تو پھر ہمارا عذاب، ہماری جو سزا تھی وہ کیسے تھی۔ ذرا وہ پہلی تاریخ تو پڑھ کے دیکھو، قوم عاد، قوم سمود، وہ بڑے بڑے اپنے آپ کو طاقتور کہنے والے کہاں ہیں، وہ فرعون کدھر ہے، پھر ہماری سزا کیسے تھی اور کتنی سخت تھی ہماری پکڑ جب آتی ہے پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ، کیا پس وہ اللہ قائم جو نگران ہے، علی کل نفس ہر نفس پر، بما کسبت جو اس نے کمایا۔ اللہ تعالیٰ تو نگرانی کر رہے ہیں، ہر کائنات کا ایک ذرہ بھی اللہ کی نظروں سے اللہ اوجھل نہیں ہو سکتا، ہر انسان کے عمل، بلکہ عمل کیا اس کے دل کی کیفیت، دل کے خیالات سب اللہ کے سامنے وہ نگران ہے، اور اسی نے پھر اسی اپنے علم کے مطابق پوچھ گچھ کرنی ہے، سزا یا جزا یا سزا دینی ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ اور وہ جنہوں نے بنایا اللہ کے لیے شریک، قُلْ سَمُّوهُمْ آپ ان سے کہیں تم نے ان کے نام رکھے ہیں، ام تُنَبِّئُونَ یا تم خبر دیتے ہو اس کی، بما اس کی، لا یعلم جو وہ نہیں جانتا، فی الارض زمین میں، یا تم اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ یہ میرے شریک ہیں، مجھ تک پہنچنا ہے تو پہلے ان کے واسطے ڈالو یا ان کے واسطے سے میرے پاس آؤ، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جو وہ نہیں جانتا، ام بظاہر من القول یا کوئی ظاہری بات تم کرتے ہو، بل زین للذین کفروا بلکہ مزین کر دیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مکرہم ان کی تدبیریں، ان کے مکر، شیطان نے ان کے جو ہے گمان، ان کے اپنے خیالات کو مزین کر کے ان کے سامنے رکھ دیا کہ ایسے کر دو تو ایسے ہو جائے گا، اور جھوٹی مثالیں کہ دنیا میں جو ہے بڑے لوگوں کے پاس جانے کے لیے پہلے سفارشوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے سفارشی تیار کر لو، کیونکہ دنیا کے حکمران تو ظالم ہیں، بڑے لوگوں کو قریب نہیں آنے دیتے، کہ اللہ کے ہاں بھی ویسے ہوگا، اللہ کے ہاں تو ایسے معاملہ نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے نا کہ دنیا کے بڑے چھوٹوں کی بات نہیں سنتے، واسطے اور وسیلے درمیان میں ڈالنے پڑتے ہیں، پھر بندہ آگے جا کے پہنچتا ہے، یہ تو ظلم ہے نا، اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے۔ اور یہی ان کے گمان شیطان نے مزین کر کے ان کے سامنے رکھے ہیں، دیکھو دنیا کے بڑے لیڈر سے ملنے کے لیے پہلے چھوٹوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے لیے بھی پہلے یہ وسیلے بنا لو، واسطے بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ میں ایسے ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں ان سے کہو میں قریب ہوں، ٹھیک ہے نا۔ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ شیطان نے ان کے لیے مزین بھی کیا ہے اور انہیں سیدھے راستے سے روکا بھی ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی آپ کو ہادی نہیں ملے گا، کوئی رہنما نہیں ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کسے گمراہ کرتے ہیں، پیچھے ہم 2-3 سبق پہلے پڑھائے ہیں، اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں جو رجوع کرے اللہ کی طرف، اور جو انسان ہدایت کی راہیں جو اللہ نے دی ہیں، ہدایت کے اسباب جو اللہ نے مہیا کیے ہیں، ان راہوں پر نہ چلے، ان اسباب کو استعمال نہ کرے، بلکہ ٹھکراتا ہی رہے اپنے دنیا کے مفادات کے لیے، اللہ کی جو ہدایت کی راہیں کھلتی ہیں ان کو بند کرتا رہے، نہ مانے، دنیا کی طرف آئے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو دی ہے ہدایت کی توفیق، صلاحیت، وہ ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ کہا ہے اللہ نے جتنی صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کو اگر ہم استعمال نہ کریں تو صلاحیت اللہ ختم کر دیتے ہیں، یہی ہوتا ہے معنی اس کا۔ اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی، چلنے کی دی، کوئی انسان نہ دیکھے آنکھوں میں پٹی باندھ لے تو وہ اندھا ہو جائے گا، نہ سنے کانوں میں روئی ٹھونس لے تو وہ بہرا ہو جائے گا، نہ چلے لیٹا رہے سیدھا تو اس کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیں گی،
کیونکہ اللہ نے دی ہے صلاحیت، اس کو استعمال کریں گے تو وہ صلاحیت بڑھتی رہے گی۔ اسی طرح حق قبول کرنے کی جو صلاحیت اللہ نے اندر رکھی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کیا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اس کو کوئی استعمال نہ کرے، وہ فطرت ابھرے، اس کو دباتا رہے دنیا کے مفادات کی خاطر، فلاں ناراض نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ ہو جائے، تو وہ اللہ صلاحیت ہی ختم کر دیتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ صلاحیت ختم کر دیں تو پھر کون ہے اس کو ہدایت دینے والا؟ پھر تو اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔